عمران خان نے بڑا سنگین الزام لگایا کہ سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں کھل چکی ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ان کی بات میں وزن اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 25 سے 30 تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، تو کیا آپ نے جادو کی چھڑی چلائی؟ پیسوں کی بات ہوگی یا کوئی اور لالچ ہوگی؟ اسی لیے تو ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ میں اس بات کو بالکل رد کرتا ہوں، پیسوں کی کوئی بوریاں نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ عمران خان کی پچھلے 3.5 سال کی جو حکومت ہے اس نے لوگوں کو بیزار کیا ہوا ہے لوگ تنگیوں سے، اور ان کے اپنے لوگ ظاہر ہے اگر ان کے ساتھ ناراض ہیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے حلقوں میں جانا ہے ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ عمران خان کی نالائکی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اگلے الیکشن میں نہیں جا سکتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں چاہے وہ ان کے اتحادی ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ سے کچھ دن پہلے پارلیمنٹ لاجکس پر باقاعدہ اسلام آباد کی پولیس کے ذریعے حملہ کروایا گیا، وہاں جے یو آئی کے 2 جو ایم ایل اے تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور اگر تو اس وقت دباؤ نہ ہوتا اپوزیشن کا تو شاید ان کو ریلیز بھی وہ نہ کرتے، وہ تو دہشت گردی کے مقدمات بنانے کی بات کر رہے تھے، اگر آپ نے سنا ہو شیخ رشید احمد کو۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں اینٹی کرپشن کو، ایف آئی اے کو اور انٹیلیجنس بیورو کے تھرو بہت سارے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نوٹس ایشو کروائے ہیں، کارروائیاں شروع کروا رہے ہیں، ان کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں، ان کو اغوا کروانا چاہتے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں اس وقت جو میری معلومات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے ایم ایل ایز بالکل وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ اس بنیاد پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ لاج سے ان کے ساتھ وہی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جو کچھ دن پہلے جو جے یو آئی ایف کے ایم ایل ایز تھے ان کے ساتھ کیا گیا۔ اگر ان کے پاس نوٹسز آ رہے ہیں اینٹی کرپشن کے تو یقیناً وہ ارادہ یہ کہ ان کو گرفتار کروایا جائے۔ کل ہی جو چودھری پرویز الہی ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ غالباً مونس الہی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے عمران خان نے اقدامات جاری کیے، جس کی آج جو ہے ایک تردید نیب کی طرف سے آئی ہے، لیکن بہرحال اس کی تفصیلات آپ کے پاس بھی ہوں گی کہ وہ کس طرح سے ہر اس آدمی کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، گرفتار کرانا چاہتے ہیں، غائب کرانا چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جو نو کانفیڈنس کا موشن ہے اس کے حق میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پہ ماحول ہو وہاں ایم این اے ظاہر ہے ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہے، انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ انہیں اغوا کیا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اگر احتیاطی طور پر کچھ ایم این ایز اپنے آپ کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کر رہے ہیں تو یہ کوئی انہونی اور انوکھی بات نہیں ہے، اور یہ ہم سب کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں جب تک ووٹ آف کانفیڈنس پیش ہوتا ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز جو ہیں اپنی حفاظت کی وجہ سے سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بھی کچھ ایم این ایز وہاں اغوا کر کے یا خفیہ طور پر آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے وہاں پر سندھ ہاؤس میں؟ پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ کون کون ایم این ایز وہاں ہیں کون نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ کہیں کہ کسی ایم این اے کو آپ اٹھا کے لے جائیں گے اور زبردستی رکھ دیں گے اور وہ بھی حکومت کا ایم این اے ہو، وہ بھی اسلام آباد میں ہو، شاید یہ مذاق ہے۔ اس شہر میں، پنجاب کے صوبے میں، خیبر پختونخوا کے صوبے میں یہ کارروائیاں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ شاید چاہیں تو یہ جو ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں وہ کریں۔ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، اے این پی جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ زبردستی حکومتی ایم این ایس کو کیسے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایک بچکانہ بات ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں سے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، معافیاں مانگیں، ان کو بلائیں اپنے ساتھ بٹھائیں۔ بھائی اگر دینا چاہتے ہیں ووٹ کو زبردستی تو نہیں کسی لے سکتے ووٹ۔ نہیں سعید غنی صاحب، لیکن دیکھیں باقی ساری جماعتیں اپوزیشن میں، آپ کی تو سندھ میں گورنمنٹ ہے اور اسی لیے انگلی بھی سندھ حکومت پر ہی وہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ نے سندھ یہاں پہ سندھ ہاؤس میں ایم این ایس کو پی ٹی آئی کے رکھا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ میں آپ کو نہیں رکھ سکتا ہوں بھائی، ایم این اے کی بات کہاں کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ بات سامنے اگر آئی ہے، وزیر اعظم نے کہی ہے، جو ہمیشہ صرف بیتوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو میں تو ایکسپیکٹ کروں گا ان کے ایم این اے سے جن کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بھئی آپ نے پیسے لیے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہے، خود اپنی وضاحت دیں گے، میں ان کی بیافت نہیں کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا شہباز شریف نے تجویز آج دی ہے کہ 5 سال کے لیے قومی حکومت جو ہے وہ بنائی جائے، لیکن اس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہوگی، کیا پیپلز پارٹی اس تجویز کی حامی ہے؟ اور اگر حامی بھی ہے تو اگر قومی حکومت آپ کہتے ہیں تو اس میں پھر پی ٹی آئی کیوں شامل نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تک عادل جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا اپوزیشن کی طرف سے،
اس میں اپوزیشن کی تمام جو جماعتیں ان کی لیڈرشپ آن بورڈ ہے اور اتفاق رائے سے تمام فیصلے وہ کر رہے ہیں. اور اگر شہباز شریف صاحب نے آج کسی انٹرویو میں یہ بات کہی بھی ہے تو یا تو انہوں نے لیڈرشپ سے کہیں ڈسکس کیا ہوگا یا یقیناً وہ یہ کریں گے. تو اگر ڈسکس کریں گے تو فیصلہ تو پارٹی لیڈرشپ ہی کرے گی. لیکن اصولی طور پر میرا یہ خیال ہے, جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, کہ اس وقت ملک کی معیشت کو یا ملک کے حالات کو جس نہج پہ نالائق وزیر اعظم نے پہنچا دیا ہے, ضرورت تو اسی بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے, اس ملک کی معیشت کو کرائسس سے نکالنے کے لیے, اس ملک کے غریبوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے تمام جماعتیں اپنے پولیٹیکل جو ان کی سوچ ہے, نظریات ہیں, یا جو انتخابات میں ہماری ایک کنفلکٹس ہوتی ہیں اس کو ایک طرف رکھیں اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوئی ایسا پلان ضرور بنائیں. اب یہ میری ذاتی رائے ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر سوچتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی اور اس کو میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہے تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں انڈر ڈسکشن بات ہوگی. اچھا, کیا ایم کیو ایم نے فیصلہ کر لیا اور آپ کو آگاہ کر دیے کہ عدم اعتماد میں ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں, ابھی تک ایم کیو ایم نے واضح طور پر اس کا اعلان تو نہیں کیا, لیکن جو 2 میٹنگز انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں جن کا میں حصہ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ میٹنگ بڑی پازیٹیو اینڈ پہ ختم ہوئی ہیں. اور جو ایم کیو کی باتیں تھیں اس سے ہم نے اتفاق کیا ہے, اور ہماری جو باتیں تھیں اس سے ایم کیو نے بھی اتفاق کیا ہے. اور اصولی طور پر ایک چیز جس پر اتفاق ہوا دونوں جانب سے وہ یہ تھا کہ صوبہ سندھ کے حد تک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں ایک دیرپا ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ہم آپس میں حکومتوں میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, نہیں بیٹھتے ہیں, جو بھی فیصلہ دونوں جماعتیں کریں, لیکن صوبہ سندھ کے مفاد میں یہ ضروری ہے کہ 2 ایسی جماعتیں جو صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں, جنرل ریپرزنٹیشن جن کے پاس ہے, وہ آپس میں اچھے تعلقات کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں. اب جو باتیں ہوئی, جو چیزیں کہی گئی, جس قسم کا میٹنگ کا ماحول تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے دوست بھی جب اس میٹنگ سے گئے ہوں گے تو بڑے مطمئن گئے ہوں گے, اور ہم بھی اس میٹنگ کے بعد کافی مطمئن ہیں. فیصلہ وہ کیا کرتے ہیں ان کی اپنی جماعت ہے, فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہے, ان کو حق ہے. وہ چاہیں تو پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں, چاہیں تو نہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم بھی وفاقی حکومت سے تنگ تھی. جو انہوں نے مہنگائی کی ہے, جو بے روزگاری پھیلی ہے, جو لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہے, وہ ایم کیو ایم کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ نئے انتخابات میں اس بوجھ کے ساتھ جائیں. تو یقیناً ان کو اگر لوگوں کے پاس جانا ہے تو اس حکومت کی جو نالائکیاں ہیں, جو کرپشن ہے, جو نااہلیت کی وجہ سے لوگوں پہ بوجھ پڑا ہے, اس سے ان کو یقیناً وہ الگ کرنا چاہیے. اچھا, کیا ایم کیو ایم نے خود سے سندھ حکومت میں شامل ہونے کی کوئی ڈیمانڈ رکھی, یا کیا پیپلز پارٹی نے انہیں آفر کی ہے کہ آپ صوبائی حکومت جوائن کر لیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ سندھ حکومت کا حصہ بنے؟ نہیں, جو 2 اجلاس ہوئے اس میں نہ تو ایم کیو ایم نے یہ ڈیمانڈ رکھی اور نہ پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کی. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید 2 مواقعوں پر آج سے کچھ مہینے پہلے یہ میڈیا کے سامنے کہہ چکے تھے کہ اگر ایم کیو ایم شامل ہونا چاہے تو ان کو سندھ حکومت میں شامل کرنے کو تیار ہے. لیکن اب جس اسٹیج پہ ہماری بات چیت ہوئی ہے, اگر یہ بات چیت آگے بڑھتی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ان کا سندھ حکومت میں شامل ہونا کوئی عجیب سی بات نہیں ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شامل ہو جائیں گے تو یہ اچھا ہوگا صوبہ سندھ کے لیے بھی اور اس ملک کی جو پالیٹکس ہے اس کے لیے.